آپ مجھے بتائیں اس سے بڑھ کے آپ حضور پاک کی محبت کیسے دیکھتے ہیں؟ جو ابو بکر صدیق جب رسول اللہ پر ایمان لائے، اپنے گھر کی فکر رکھی لیکن پہلے رسول اللہ کے لیے فکر کی، اپنے گھر کے لیے کمایا لیکن پہلے رسول اللہ کے لیے کمایا، اپنی اولاد کے حقوق دیے لیکن سب سے بڑھ کے رسول اللہ سے پیار کیا۔ ریشم کی 6 دکانوں کے مالک تھے، جب کلمہ مشرف با اسلام ہوئے، کلمہ پڑھا، 6 سے 5، 5 سے 4، 4 سے 3، 3 سے 2، 2 سے 1 تو بھی ہیں لیکن رسول اللہ کی ضروریات کو پورا کیا۔ اپنی دکانیں ختم کرتے گئے، مزاربت کے کاروبار شروع کر دیے کہ بھائی مال میرا ہوگا، کماؤ تم، جو منافع ہوگا اس پرسنٹیج پہ کر لیں گے۔ مزاربت میں حضرت آپ ٹائم نہیں دیں گے، آپ ہمارے باس ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ کی وجہ سے ہم تجارت کر رہے، کہ میں اپنے آپ کو حضور کی خدمت پر وقف کر رہا ہوں۔ جو لوگ جا چکے ہیں نا مکہ مکرمہ، میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ مطاف گئے ہوں گے۔ مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام مطاف میں تھے، عقبہ بن ابی معیط ایک مکہ مکرمہ کا مشرک دشمن ہے، یہ شخص آیا، اس نے اللہ کے رسول کو سجدہ کرتے دیکھا۔ ان لوگوں کے لیے سجدہ بڑا انجان قسم کی عبادت تھی، وہ حیران ہوتے تھے کہ سجدہ بھی کوئی نیکی ہے، نماز بھی کوئی نیکی ہے، یوں اللہ کی عبادت ہاتھ باندھ کے، یوں نہیں۔ ان کا ذہن تھا بت کے سامنے سجدہ کیا چیز مل گئی، لات منات عزا کے سامنے سجدہ کیا چیز مل گئی، ود سعا یغوث یعوق اور نصر بت کے سامنے سر جھکایا چیز مل گئی، استسقام بالازلام کیا، رشتہ کریں یا نہ کریں بات حل ہو گئی، کاروبار کریں یا نہ کریں مسئلہ حل ہو گیا۔ استسقام بالازلام نے سفر کرنا نہ کرنا بتا دیا۔ یہ نظریہ تھا، یوں نہیں تھا کہ وضو بھی ہے، یوں نہیں تھا نماز بھی ہے، یوں نہیں تھا اللہ کے سامنے سر جھکانا بھی ہے۔ حضور پاک سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں تو عقبہ نے اپنے کندھے سے چادر اتاری، رسول اللہ کے گلے اقدس میں ڈالی اور اتنے زور سے کھینچا جس طرح کسی کو نعوذ باللہ تکلیف اور سزا دی جاتی ہے۔ شور شرابہ پڑ گیا، ہاں ہاں پڑ گئی۔ یہ شور اٹھا تو شور ابو بکر کے کان میں گیا، جو ابو بکر اپنے گھر میں تھے۔ پتوں کی کہ دوستو ذرا ابو بکر کا گھر کہاں ہے؟ میں نے مکہ مکرمہ میں نقشے لے کر گیا تھا، میں نے وہاں نقشے دیکھے ہیں اور وہاں پہ رکھ کے جگہ کی پیمائش دیکھی ہے کہ حضور کس جگہ ہے اور ابو بکر کا گھر کہاں ہے۔ آج بیت اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ آپ بیت اللہ کے مطاف میں ٹھہریے، یقین مانے آپ بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قبلہ کس طرف ہے، وہاں تو چاروں طرف قبلہ ہے نا۔ آپ کسی بڑے بندے سے کہیے یہاں مجھے مغرب دکھا دو، وہ کہے گا ساری طرف مغرب ہے، ادھر ہی منہ کر لو، ادھر ہی منہ کر لو۔ مجھ سے سوال وہاں ایک انجینئر صاحب نے کیا، مکہ مکرمہ کے حضرت مولانا انجینئر عبد المنان صاحب جو جمعیت علماء کے امیر ہیں وہاں کے، لیکن مغرب کے وقت کے بعد کیا، میں طواف کر کے سعی کرنے جا رہا تھا، مجھے کہا بیٹھے، گاوا پیش کیا۔ گاوا ایک اور ہوتا ہے، کعوہ کچھ اور ہوتا ہے، مطلب آپ کہیں گے بھی چائے نہیں پیتا، ٹھیک ہے نا، گاوا کچھ اور ہے عربیوں کا، آپ گاوے کے ایک گھونٹ پی کے دیکھیں میں مرد مانوں گا، سمجھ آ جاتی ہے پینا ہوتا کیا ہے۔ تو وہ ان نے مجھے بٹھایا وہاں اور کہا کہ مفتی صاحب کیا حال ہے، خیریت ہے، گپ شپ لگی تو کہا یہ بتائیں خانہ کعبہ میں مغرب کس طرف ہے؟ میں نے کہا حضرت دن میں پوچھتے تو میں سورج دیکھ کر بتا دیتا، اب رات پہ پوچھ رہے تو مجھے کہا نہیں میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہمیں آپ سے ایک محبت ہے تو اس محبت کی وجہ سے ایک مسئلہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہتے ہیں آپ ملتزم کی طرف ٹھہریے، یعنی کعبہ کے دروازے کی طرف منہ کیجئے، آپ کی کمر مشرق کو ہوگی، آپ کی منہ مغرب کو ہوگا۔ اب اس پہ مسئلہ کیا سمجھانا ہے؟ کہ مسئلہ یہ سمجھانا ہے کہ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تشریف لاتے تھے، صحابہ کے شاگرد، اس امت کے امام، کہا جب امام ابو حنیفہ آتے تو وہ ٹھہرتے تھے حتیم کی طرف آ کر، جو بیت اللہ کے ملتزم سے چلیے تو ملتزم سے اگلے رکن کے ساتھ ہے، کہ جدھر ہم بیٹھے ہیں۔ پتہ ہے کیوں بیٹھے ہیں؟ یہی بتانے لگا ہوں کہ حضرت امام صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اے صحابہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ، اے امت کی امام اعظم، فرمائیے قبلہ تو چاروں طرف ہے، منہ تو کسی طرف کریں تو نماز یہاں ہوتی ہے، آپ اس جگہ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو کہا ایک عجیب جواب امام اعظم نے ارشاد فرمایا، وہ فرمانے لگے کہ ادھر بیٹھے نا
حضور پاک علیہ السلام کی ایک طریقے کی زندگی کی ادائیگی ہوتی ہے کہ وہ کیا کہ جس وقت ابھی صرف بیت اللہ کو منہ کرنے کا حکم نہیں آیا تھا، حکم تھا کہ بیت المقدس کو منہ کرو، مسجد اقصیٰ کو منہ کرو، قبلۃ الاولیٰ فلسطین کی طرف منہ کرو، تو حضور پاک یہاں بیٹھتے تھے حتیم کی طرف کہ ادھر خانہ کعبہ بھی ہوتا ہے، بیت المقدس بھی ہوتا ہے، تو کہ امام صاحب ادھر بیٹھتے کہ ادھر دونوں قبلوں کا اتباع ہو رہا ہوتا ہے، قبلہ تو اپنا ہے لیکن دوسرے کی عقیدت کی بات ہے، تو کہ اسی لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ میں نے سمجھایا اسی لیے ہے کہ عام بندے کو بات تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ مشرق و مغرب کہاں ہے، باقی بات خانہ کعبہ کی بات ہی بڑی ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں یہ معاملہ ہے، اس نے گلے میں پٹکا ڈالا ہے، کھینچ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و تشدد پہ اترا ہوا ہے۔ یہ شور اٹھا تو ابو بکر کے کان پہ گیا۔ اب ابو بکر کا گھر کہاں ہے اب میں سمجھانے لگا ہوں۔ جو حضرات گئے ہیں میرے خیال میں ہمارے علماء زیادہ جانتے ہوں گے، ہمارے پاکستانی کعبۃ اللہ جانے کے لیے بابوں کو کم اور ہوٹل کو زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ بن داؤد تو آپ نے دیکھا ہوگا، بن داؤد یہ بالکل کعبہ میں انٹرس کے وقت باب ملک الفاد سے تھوڑا پہلے ہے، اسے بن داؤد کہتے ہیں۔ یہ بن داؤد کا جو ہوٹل ہے نا، اس کے ساتھ 2 سیڑھیوں کا ہوٹل جا رہا ہے جس کی بیک پر جبل عمر ہے، تو اس جگہ ابو بکر صدیق کا گھر تھا رضی اللہ عنہ۔ اب جو گئے ہیں نا ذرا ان سے فاصلہ اور اسپیس پوچھئے کہ بن داؤد کے بیک کے ہوٹل سے لے کر آپ چلیے نا آج کے دور میں جب پہاڑیاں کٹ چکی ہیں، جب فرش بن چکے ہیں، جب ماربلز لگ چکے ہیں، جب راستہ صاف ہو چکا ہے، اس وقت تو یہاں پہاڑیاں تھی، یہاں پر کیا کہتے ہیں اس وقت ٹیلے تھے، اب تو صاف ہو چکا ہے۔ ادھر سے لے کر آپ مطاف تک جائے تو آرام سے چلتے ہوئے بھی آپ کو 3 سے 4 منٹ لگ جائیں گے، آرام سے چل، اتنا سفر ہے۔ تو آپ اتنے ٹائم میں وہاں جا کر پہنچیں گے، میں نے 4 منٹ سخاوت کی ہے، 5 منٹ کے لگ بھگ کے پیدل سفر ہے۔ تو مجھے بتائیں جب پہاڑیاں تھیں، جب ٹیلے تھے، جب راستہ سخت تھا، تو ابو بکر دوڑتے ہوئے کیسے فوراً پہنچے ہوں گے؟ ابو بکر کے کان میں آواز کیسے آئی ہوگی؟ اس وقت موبائل نہیں تھے، میسیجنگ نہیں تھی، کالنگ نہیں تھی، کوئی اس طرح واٹس ایپ کی بات نہیں تھی کہ آ جائیے، یہ وہ زمانہ۔ صدیق اکبر اٹھے اور وہاں پہنچے۔ عقبہ بن ابی معیط اپنے مال و دولت، اپنی وجاہت، چودراہٹ کی وجہ سے ایسا بدماش تھا مکے کا کہ کوئی اس کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کرتا تھا، اور بڑے بڑے لوگ اسے سلام کرتے یہ یوں چلتا کرتا۔ تو ابو بکر صدیق گئے اور اس کے ہاتھ سے یوں پکڑا جیسے کوئی شیر آ کے پکڑتا ہے، یوں پکڑا اور کھینچا اس کو حضور پاک سے۔ جب جدا کیا تو فرمایا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے تو ان پہ عملہ آور ہوتے ہیں جو توحید کا اعلان کر رہا ہے، جو شریعت کی بات کر رہا ہے، اس پہ عملہ آور ہوتے۔ یہ جملہ کہا تو اس کو ایک طرف ہٹایا۔ صدیق اکبر نوجوان ہے، کڑی الجوانی ہے اس وقت، اور یہ اس زمانے کا بڑا سورما بنا ہوا تھا، تو اس نے آنکھوں میں دیکھ کر کہا کون ہے؟ پورے مجمع میں کوئی نہیں اٹھا، یہ ایک آیا۔ تو لوگوں نے کہا یہ بنو تمیم میں عثمان بن عامر بن ابی قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے۔ تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو یوں آنکھوں میں دیکھ کر کہا کیا کر؟ انہوں نے کہا مجھ سے 2 ہاتھ کر لینا، ان سے کیا بات کرتا ہے؟ میری بات کا مطلب جسے مکہ میں کوئی ہاتھ نہ لگائے، جسے مکہ میں کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، جس کی چودراہٹ کی وجہ سے، اس کے روب اور دبدبے کی وجہ سے لوگ پریشر رائز ہو جائیں اور اس سے بات نہ کریں، ابو بکر نے جان جوکھوں میں ڈال کے اس وقت بھی پیغمبر کی حفاظت کی۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میری بات کا مطلب صحابہ نے تن من دھن لگایا ہے، ایسے حضور پاک علیہ السلام سے وفاداری کی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا